الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دینی ساتھیوں، آج انشاءاللہ تعالی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے متعلق بات کریں گے۔ حضرت خدیجہ جو ہیں یہ مدر آف دا بلیورز ہیں، یعنی ام المومنین ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہم امہات المومنین یعنی مدرز آف دی بلیورز کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ بلیورز کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ اس لیے ہم نے جب حضرت خدیجہ کا ذکر کیا تو ہم نے کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ان کی سیرت سے متعلق ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے سیرت اس لفظ کو سمجھتے ہیں۔ سیرہ یہ عربک ورڈ سرا یا یسیرو اس سے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جرنی اور ٹریولنگ یعنی سفر۔ وہیں سیرہ کی ڈکشنری میننگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اخلاق، سلوک، کنڈکٹ، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، وے آف لائف، پوزیشن، ریئیکشن، وے آف ایکشن اینڈ بایوگرافی۔ یعنی سیرہ جو ہوتی ہے، سیرہ از mention the Sira actually mention the various aspects of the person's life including the individual's family, history and profound events۔ تو مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرہ جو ہے وہ زندگی کا سفر یعنی لائف جرنی۔ تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ مختصر صورت میں ان جلیل القدر صحابیہ کا زندگی کا سفر اور ان کے زندگی کے سفر سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ریفلیکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ میری مدد کرے کہ ہر صحیح بات تو اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، لیکن اگر میری زبان سے کچھ غلط بات نکلے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگی۔ نام اور نسب اگر ہم خدیجہ بنت خویلد کا دیکھیں تو حضرت خدیجہ قریش خاندان سے ہی تھی۔ نسب یعنی خاندانی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہوتی تھیں یہ تمام ازواج مطہرات میں۔ یہ بنو اسد ٹرائب سے آتی ہیں اور ان کے ابو کا نام خویلد ابن اسد ہے اور ان کی ماں فاطمہ بنت زائدہ۔ ان کے جو والد ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس زمانے کے انٹرنیشنل ٹریڈر تھے۔ مسالے، سلک اور ہر وہ چیز جو مکہ کے بازار میں ملتی یہ مکہ کے آؤٹ سائڈ سے لا کر مکہ کے بازار میں بیچنے والے خویلد ابن اسد ہی تھے، اسی لیے میں نے ان کو انٹرنیشنل ٹریڈر اس زمانے کے کہا۔ یہ بہت ہی نیک شخصیت تھی، صدقات و خیرات کرتے، پاک و صاف تجارت کرتے۔ عام الفیل کے 20 سال بعد یہ انتقال کر گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے۔ عام یعنی سال اور عام الفیل یہاں میں کہہ رہی ہوں یعنی ہاتھیوں والا سال۔ اگر آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی تو اس میں اس کا ذکر آپ نے دیکھا تھا ہاتھیوں والا کا قصہ کہ کس طرح سے وہ آتا ہے، کعبہ کو ڈھانے کے لیے آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے۔ اگر نہیں پڑھا ہے تو سورۃ الفیل جو ہے اس کو تفسیر سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت خدیجہ کی جو والدہ تھی فاطمہ بنت زائدہ،
ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی باحیا باکردار عورت تھیں. فیملی ٹری اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ کا، اور یہ بہت شارٹ سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن یہ اگر اوپر کی طرف اگر ہم اور دیکھیں گے تو یہ نسب ابراہیم و اسماعیل سے ہم کو ملے گا، یعنی بڑے پاکیزہ خاندان سے حضرت خدیجہ تھیں. انہیں طاہرہ یہ لقب دور جاہلیت میں ہی دیا گیا تھا. طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، یعنی آپ کی سوچ، آپ کا کردار، آپ کے کام، آپ کی تجارت، آپ کے معاملات اتنے صاف ستھرے تھے کہ دور جاہلیت میں ہی طاہرہ یعنی پاکیزہ لقب سے نوازی گئیں. ان کا بزنس بڑا کلیئر ہوتا تھا، زندگی میں معاملات میں کیریکٹر میں ستھرائی تھی، بہت اچھا تھا. ہم نے بہت سارے ایسے ایگزامپلز دیکھے کہ اسلام آنے کے بعد لوگ گناہ سے نکل کر نیکی کی طرف آئے اور پھر اپنے نیک کاموں کے لیے، اپنے اخلاق کردار، اپنے معاملات کی ستھرائی کے لیے جانے لگے. لیکن حضرت خدیجہ جو ہیں یہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے. اگر ہم ان کی اکانومیکل لائف کے بارے میں دیکھیں تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بزنس لیڈی تھیں، اور یہ بزنس ٹریڈیشن جو ہے یہ انہوں نے اپنے والد سے لے رکھا تھا. تجارت کے فن میں مہارت رکھتی تھیں، یہ بہت مالدار اور سکسیسفل بزنس وومن تھیں. ان کا بزنس ماڈیول جو تھا وہ عرب سے ہٹ کر تھا. کس طرح سے ہٹ کر تھا؟ وہ ایسے تھا کہ یہ خود نہیں جاتی تھی بزنس کے لیے. جو بزنس کے کاروان، جو قافلے جایا کرتے تھے، اس میں یہ خود نہیں جاتی تھیں، بلکہ ان کا بزنس ماڈیول کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ اپنے بزنس کو آؤٹ سورس کرتی تھیں. یہ کسی کو ذمہ دار بنا دیتی اور پھر وہ حضرت خدیجہ کا مال جا کر کے آس پاس کے ممالک میں فروخت کرتا اور واپسی میں منافع تقسیم ہوتا. اس طرح سے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے فارمولے پہ یہ بزنس کرتی تھیں، اور اس طرح سے وہ اپنے بزنس میں ایک سکسیسفل وومن بن چکی تھیں. ان کے قافلے جو ہے وہ شام کی طرف جاتے. اب یہ شام اس زمانے میں جو ہے، جو آج کا ہم کہہ سکتے ہیں سیریا، جارڈن، لیبنن، فلسطین، یہ آج الگ الگ کنٹریز ہیں، لیکن اس وقت یہ پورا علاقہ ایک ہی تھا، اور یہیں جو ہے وہ ان کے بزنس کے قافلے جایا کرتے، اور اس طرح سے حضرت خدیجہ کا بزنس ہوا کرتا تھا. انہوں نے خوب ساری دولت جو ہے وہ انہیرٹ بھی کی تھی، وراثت میں پائی تھی، اور پھر یہ جو دولت ان کو ملی تھی اپنے بزنس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو اور بڑھا دیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں، طاہرہ لقب سے جانی جاتی ہیں، ایک معزز گھرانے سے ہیں، مالدار ہیں، ایک بزنس وومن ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی شخصیت کے لیے میرج پرپوزلز تو ضرور ہوں گے. لیکن حضرت خدیجہ نے سبھی میرج پرپوزلز کو جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا، منع کر دیا تھا. ویسے وہ اپنی انٹیلیجنس اور وزڈم کے لیے بھی خوب جانی جاتی تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اپنے بزنس کو اتنا سکسیسفل بنانا یہ کوئی عام عورت کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اس کے لیے تو انٹیلیجنس کی ضرورت ہوگی ہی. حضرت خدیجہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ انٹیلیجنس اور وزڈم عطا کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نہ ایڈوکیٹڈ تھے اور نہ ہی پیسے کے اعتبار سے مالدار تھے، اس لیے وہ اپنا خود کا بزنس تو نہیں کرتے، لیکن وہ کسی اور کے بزنس کے لیے کام کرتے. وہ گویا کہ کسی اور کے بزنس کے لیے بزنس کا ان کا جو مال ہوتا تھا وہ لے جا کر کے بیچتے تھے. اس طرح سے وہ ٹریڈنگ کرتے تھے.
ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کو اپنے کارواں کے لیے ان کا اپنا جو ہے وہ بزنس کارواں جانے والا ہوتا ہے، اور ان کو ایک کوئی ذمہ دار شخص کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ایسا ذمہ دار شخص وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہانسٹ ہو، جو ایماندار ہو، جو ٹرسٹورتھی بھی ہو. اب اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو معلوم ہوتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جائیے آپ حضرت خدیجہ سے بات کیجئے، وہاں آپ کے لیے ایک جاب اوپننگ ہے، وہ کسی ٹرسٹورتھی پرسن کی تلاش میں ہیں جو ان کا سامان سیریا لے جا کر کے فروخت کر سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحیا تھے. انہوں نے کہا کہ خدیجہ اگر خود بات کریں کہ وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے جائیں تو وہ ضرور لے جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت خدیجہ کو پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی صادق اور امین جیسے ناموں سے مشہور تھے، اور انہی صفات کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بھی معلوم ہوتا ہے چونکہ انہی کے قریش خاندان کی ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جاب آفر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان جاتے ہیں، اور اس طرح سے حضرت خدیجہ اپنے ایک غلام میسرہ کے ساتھ اس قافلے کو روانہ کرتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا یہ مال لیے ہوئے نکلتے ہیں تجارتی سفر پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ. اب ہوتا یوں ہے کہ اس بزنس ٹرپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس طرح سے یہ تجارتی سفر جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. میسرہ جب واپس لوٹتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ کو سب بتاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. وہ بتاتے ہیں کہ پورے سفر میں کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرانگ رہے، ان کے ہائی کیریکٹر یعنی اچھے اخلاق کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کی ایمانداری سے متعلق بات کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ایک کیئرنگ اور کائنڈ پرسن ہیں. پھر اسی طرح سے ان کے گڈ ڈیسیجن میکنگ سکلز کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت خدیجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اچھی بزنس سکلز کے بارے میں حضرت خدیجہ کو آگاہ کرتے ہیں. اب یہ ساری باتیں اپنے غلام میسرہ سے سننے کے بعد حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد مکہ کے کچھ بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ سے نکاح کی بات بھی کی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا. حضرت خدیجہ چونکہ بڑی انٹیلیجنٹ شخصیت ہوتی ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی کوالٹیز، اچھے اخلاق کے بارے میں جان جاتی ہیں، تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اگر انہیں اگلا نکاح کرنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کریں گی. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات کرنے کے لیے کہتے ہیں. نفیسہ جو ان کی سہیلی ہوتی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ I don't have enough wealth to meet the expenses، یعنی وسائل کی کمی کی بات کرتے ہیں. تب نفیسہ جو ہیں وہ کچھ اس طرح کی بات کر کے ان کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں ایکسپنسز کی. کیا اگر کوئی عورت جو بیوٹی، ویلتھ اور پوزیشن رکھتی ہے اور وہ اگر آپ سے شادی کرنا چاہے تو کیا آپ اس سے شادی کریں گے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ کون عورت ہے؟ نفیسہ جواب دیتی ہیں کہ وہ خدیجہ رضی اللہ ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے اچھے کیریکٹر کو، ان کے اخلاق کو جانتے تھے، اس لیے وہ اس نکاح کے لیے حامی بھر دیتے ہیں، اور اس طرح سے حضرت خدیجہ کے کچھ اپنے بڑے اور ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ، اس نکاح کے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ کی عمر 40 سال ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایج ڈفرنس تو ہے، لیکن ایک اور میرے لیے کہیں تو یہ شاکنگ سی چیز کہ وائف 15 ایئرز جو ہیں وہ بڑی ہیں ہسبینڈ سے۔ یہ ایک مثالی نکاح ہوتا ہے۔ میں اسے مثالی نکاح کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ اخلاق کی بنیاد پر اس نکاح کا رشتہ طے ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے 2 نکاح آلریڈی ہو چکے ہیں۔ اس آئیڈیل میرج سے ہم نے کیا سیکھا؟ آئیے ہم ریفلیکٹ کریں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی کہ کیریکٹر کو پریفرنس دیا گیا، اچھے اخلاق اور کردار کو اہمیت دی گئی۔ حالانکہ ہمارے درمیان حدیث تو موجود ہے کہ دین اور کیریکٹر کو پریفرنس دی جائے، لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم سبھی جانتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم تو خوبصورتی، خاندان، روپیہ پیسہ، ڈاکٹر، انجینئر جیسی بڑی پوزیشن ضرور دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم اس آئیڈیل میرج سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی رشتے کی بات شروع کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس معاملے میں ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت خدیجہ نے یہ بات جو ہے رشتے کی انیشیٹ کی تھی۔ آپ دیکھیں طریقہ کچھ بھی غلط نہیں تھا، خود نہیں گئی، نفیسہ کو بھیجا اپنی سہیلی کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حامی بھرتے ہیں تو پھر بات بڑوں تک جاتی ہے، اور پھر بڑوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے۔ ٹھیک جس طرح کے آج کل کے لو میرجز ہوتے ہیں کہ نکاح سے پہلے زنا جیسی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد یہ بات بڑوں تک پہنچتی ہے، اور پھر کبھی بڑے ناراض رہتے ہیں، اور پھر مشکل سے جو ہے وہ ان کو منایا جاتا ہے، اور پھر بہت سالوں کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوئی حرکت اس آئیڈیل میرج میں ہم کو نہیں دکھتی ہے۔ جہاں تک لڑکی والوں کی طرف سے رشتے کی بات کو انیشیٹ کرنا، یہ اگر ہم آج ہمارے آس پاس دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بات سب سے پہلے تو ہوتی ہی نہیں کہ لڑکی والے انیشیٹ کریں، بلکہ لڑکے والوں کی طرف سے ہی بات انیشیٹ کی جاتی ہے۔ لیکن مان لیں کہ ایک لڑکی کا باپ ہے اور وہ کوئی ایک ایسے لڑکے کو دیکھتا ہے کہ جس میں دین ہے، اور وہ لڑکا دیندار ہے، مسجد میں مجھے مل رہا ہے نماز میں، پھر بہترین اخلاق والا بھی ہے، تو یہ باپ یہ سوچتا ہے کہ یہ بچہ تو میری بچی کے حساب سے بہت بہتر ہے، اور پھر وہ اپنی لڑکی کے لیے اس لڑکی سے رشتے کی بات اس لڑکے کے بڑوں سے انیشیٹ کرتا ہے۔ اور آپ بھی شاید اس بات سے میری اتفاق کریں گے کہ جب اس طرح سے لڑکی کے باپ کی طرف سے اگر رشتے کی بات انیشیٹ ہو کر کے لڑکے والوں کی طرف آتی ہے تو سب سے پہلے یہ خیال ہم عورتوں کو ہی آتا ہے کہ ضرور ان کی بچی میں کوئی نقص ہے، ورنہ ایسی لڑکی والے تھوڑے ہی رشتے کی بات انیشیٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی سوچتے ہیں نا ہم۔ لیکن آپ دیکھیں یہ آئیڈیل میرج سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی رشتے کی بات کی شروعات کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے پرسیپشن سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو اس آئیڈیل میرج پر ریفلیکٹ کرنے سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہونے والے آلریڈی ہو چکے 2 نکاح، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا۔ بڑی تعجب کی بات، عورت کے آلریڈی 2 نکاح ہو چکے ہیں، اور یہ جو شوہر ہے اس کا پہلا نکاح ہے، جبکہ اس طرح کے رشتے کو
ہم برا مانتے ہیں. ہمارے سماج میں ایسے رشتے برے مانے جاتے ہیں. جب ایسے رشتے، ایسے نکاح ہو بھی جاتے ہیں تو عورت کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے ضرور کیریکٹر لیس ہوگی. اسی لیے تو 25 سال کے جوان لڑکے کو پھنسایا اپنے محبت کے جال میں، ہے نا؟ ایسے جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے. اگر اس طرح کا کوئی نکاح آپ نے ہوا ہو، یہ سنا ہوگا، تو ضرور اس طرح کی باتیں سنی ہوگی. یا پھر یہ سنا ہوگا کہ کیسی عورت ہے، 2 شوہروں کو کھا گئی. کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے آلریڈی جو 2 نکاح ہو چکے تھے، وہ دونوں شوہر انتقال ہو گئے تھے. اس میں ان کا اپنا کیا دوش تھا؟ کچھ بھی دوش نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ ہم کو کتنی ہی صحابیات کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے 1، 2 اور 2 سے زیادہ نکاح کیے، جبکہ ان کے شوہر جنگوں میں شہید ہوئے یا انتقال ہوئے. اس وجہ سے انہوں نے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسرا، اور دوسرے کے شہید ہونے کے بعد تیسرا، بعض دفعہ تو تیسرے کے شہید ہونے کے بعد چوتھا نکاح. یہ مثال بھی ہم کو ملتی ہے. بڑی عمروں میں بھی صحابیات کے نکاح ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہم کو یہ مثال ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح رسول اللہ نے سودا رضی اللہ سے کیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑی تھی عمر میں، یعنی تقریباً 55 سال کی بیوہ تھیں. جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، 55 سال میں ایک بیوہ عورت کا دوسرا نکاح. ہمارے معاشرے میں دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل. یہ کہا جائے گا کہ 55 سال میں اس عورت کو کیا ضرورت پڑ گئی دوسرے نکاح کی؟ بیوہ تو تھی، پہلے نکاح تو ہو چکا تھا. اس طرح سے جو ہے وہ باتیں، بری باتیں کی جاتی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا نکاح صرف سیکشول نیڈ کا نام ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ شریک حیات ہے. حیات یعنی زندگی، زندگی کے شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے. صرف سیکشول نیڈ کے لیے نکاح نہیں کیا جاتا. دونوں ایک دوسرے کے مورل سپورٹر ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ایموشنل سپورٹر ہوتے ہیں، ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے، ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز. تو یہ تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک، تو اگر ہم ان عورتوں میں سے ہیں جو اس طرح کے نکاح کو نام رکھتی تھیں اب تک، تو ہم کو اس غلط سوچ سے باہر آنے کی ضرورت ہے. چوتھی امپورٹنٹ چیز جو ہم اس آئیڈیل میرج سے سیکھتے ہیں، 15 ایئرز ایج ڈفرنس کے باوجود یہ نکاح بہت کامیاب تھا. دونوں ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم تھے، ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو، احساسات کو خوب اچھی طرح سے سمجھنے والے ہسبینڈ وائف تھے. یہ بیوی کی عمر بڑی تھی اور وہ بڑی مالدار خاتون بھی تھی. اس کے باوجود کبھی شوہر کو کنٹرول کرنے کی یا شوہر پر دھونس جمانے کی کوشش نہیں کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں تقریباً ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے شوہر پر کنٹرول کرے، اس کی فائنینس پہ کنٹرول، اس کی ہر چیز پر کنٹرول رہے. اور اگر اس طرح سے میکے سے اگر وہ مالدار ہے یا بڑے خاندان والی ہے، بڑے پوزیشن والے لوگ ہیں، تو وہ تو پھر میکے کی دھونس جمانا بالکل نہیں بھولے گی. جبکہ ہم اس آئیڈیل میرج میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سکسیسفل میرج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، دونوں ایک دوسرے کا انسلٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں، ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھیں، ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو سمجھیں. اور اس طرح سے ہم
اپنے نکاح کو بھی ایک سکسیسفل میرج میں کنورٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. 25 سال تک یہ دونوں ہسبینڈ وائف اسی طرح سے ساتھ رہتے ہیں جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالی حیات رہیں. اپنی 25 سالہ شادی شدہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ بڑھتے ہیں آگے. شادی کو ان کے 15 سال ہو رہے ہیں اور ان 15 سالوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ کے بطن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں عطا کی. پہلا بیٹے ہوتے ہیں قاسم، اس کے بعد دوسری بیٹی ہوتی ہیں زینب رضی اللہ، تیسری رقیہ رضی اللہ، چوتھی ام کلثوم، پانچویں فاطمہ رضی اللہ اور چھٹے نمبر پر عبداللہ ہوتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر 6 اولادوں میں پہلے اور چھٹے نمبر پہ یہ جو دونوں بیٹے ہم کو دکھ رہے ہیں، یہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ انفینٹ ایج میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. بعض ہسٹورین لکھتے ہیں کہ 6 to 8 months اراؤنڈ ان کی ایج رہی ہوگی جب یہ دونوں بھی انتقال کر گئے. لیکن چاروں بیٹیاں جو ہیں یہ حضرت خدیجہ کے اندر میں ان کی تربیت میں پلتی بڑھتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے بڑی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت فاطمہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ مہینوں کے بعد انتقال کر جاتی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے یہاں بہترین تربیت اولاد کی جو حضرت خدیجہ سے ملتی ہے ہم کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو کہ جو شروعات کے جو ایرا جس میں کہ بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اس میں یہ بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں ہم کو ایک مثالی ماں کا کردار سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آخر کے جو 10 سال تھے وہ بڑی مشکل بھرے حالات تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور پھر بہت طرح سے پریشان کیا گیا. ایسی پریشانی کی حالت میں بھی تربیت جاری رہی. تو یہ آرٹ آف پیرنٹنگ ہم کو حضرت خدیجہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بڑھیں گے ہم آگے. 15 سال ہو چکے ہیں شادی کو اور اس میں کچھ سال پہلے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کی بت پرستی سے ہمیشہ سے پریشان رہے. پھر پریشان ہو کر کے وہ یہ کیا کرتے کہ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں پر میڈیٹیشن کرتے، غور و فکر کرتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے. 15 سال شادی کو ہو چکے ہیں. کچھ سالوں سے اسی طرح غار حرا میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے اور یہاں جب جاتے تو اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے چلے جاتے. پھر حضرت خدیجہ کو اندازہ ہو جاتا کہ اب تو سامان ختم ہونے کو ہوگا. حضرت خدیجہ خود جاتی اور کھانے پینے کا کچھ اور سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ آتی. اسی طرح سے جو ہے وہ ان کی شادی کے 15 سال مکمل ہوتے ہیں اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں اور اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی لے کر کے بھیجتے ہیں. جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کاندھوں سے ہلا کر کہتے ہیں اقرا، یعنی پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. اسی طرح سے ریپیٹڈلی جبرائیل امین ان سے کہتے ہیں. اب یہ بالکل شاکنگ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس طرح سے کبھی نہیں ہوا تھا. وہ تو ہمیشہ آتے تھے غار حرا میں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا.
اور اس طرح سے حضرت جبرائیل جو ہیں پھر یہ 5 پہلی آیات اس وقت جو ہیں وہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل ہوتی ہیں. ان 5 آیات میں اگر آپ غور کریں تو اقرا یعنی پڑھو، یہ ریپیٹیڈلی ہم کو مل رہا ہے. اسی طرح سے علم یعنی علم کی بات، یہ جو ہے وہ ہم کو ریپیٹیڈلی ان 5 آیات میں ملتے ہیں. ان 5 آیات میں غور کریں تو 5 جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پڑھنے کا اور علم کا ذکر کر رہے ہیں. وہیں ایک صحیح حدیث ہمارے درمیان موجود ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا، ہم نے دین کو پڑھا ہوتا یہ جان کر کے کہ یہ علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، تو ہم یہ جانتے کہ پہلی وحی میں ہی پڑھنے سے متعلق، علم سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے. کاش کہ ہم پڑھتے تو علم کا امپورٹنس ہم کو پتہ چلتا، اور تب ہمارے رول ماڈل یہ صحابہ اور صحابیات ضرور ہوتے. آپ دیکھیں کہ آج بھی جن جلیل القدر صحابیہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ ام المومنین ہیں، یہ ہم امتیوں کی ماں ہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل ہیں. اسپیشلی اگر میں امہات المومنین کی بات کروں تو یہ اللہ کے چوزن پیپل ہیں، افضل ترین خواتین جو دنیا میں آئیں، کیونکہ اللہ نے کچھ صحابیہ کو چنا جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج ہونے کا شرف حاصل ہوا. اس سے نہ صرف ہم عورتیں بلکہ مرد حضرات بھی بہترین رہنمائی پا سکتے ہیں اگر ان کی سیرت کو پڑھیں. مرد حضرات اگر ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو اپنی بیوی اور بچیوں کی تربیت کرنا سیکھیں گے. اگر عورتیں پڑھیں گی تو اپنے آپ کو کیسے بہتر بنائیں یہ سیکھیں گی. ہم سبھی بیوی ہونے کے ناطے، بہن یا بیٹی ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، خالہ اور پھوپھی ہونے کے ناطے یہ جانیں گے کہ ہمارے لیے نمونہ ہر اینگل سے یہ چوزن پیپل، یہ صحابیات ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں ضرور ہماری اپنی تربیت میں بھی اور ہمارے درمیان ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کی تربیت میں بھی ایک بہترین رہنمائی ملے گی. ہم ان سے صبر اور قربانیاں سیکھیں گے جو ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں. ہم نے انہی لوگوں کو نہیں پڑھا، انہی لوگوں کو ہمارے رول ماڈل نہیں بنائے. کاش کہ ہم ان کے بارے میں جانتے تو آج ہمارے یا ہمارے بچوں کے رول ماڈلز بالی ووڈ یا والی ووڈ ایکٹرز اور ایکٹریس نہیں ہوتے. خیر، اب بھی دیر نہیں، اب بھی ہم پڑھیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنی جنت کی تیاری کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی تیاری کریں، اور کسی طرح بس اپنے رب کو راضی کر لیں اپنے سے. ٹھیک، اب یہ وحی نازل ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے سے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں. اپنی زوجہ محترمہ، اپنی وائف خدیجہ رضی اللہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے اڑا دو. خوب کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا بڑا ڈر لگا ہوا ہے. کہتی ہیں کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آج غار ہیرا میں تو ایسے ہوا، کوئی آیا، مجھے کندھوں سے ہلایا، مجھ سے کہا اقرا پڑھو، اور پھر وہ بتاتے ہیں ان 5 آیات کے بارے میں اور حضرت جبرائیل امین سے اس ملاقات کے بارے میں. حضرت خدیجہ جب یہ سنتی ہیں تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کرتی ہیں، انہیں تسلی دیتی ہیں. ٹھیک، اگر ہم جیسی کمزور ایمان والی کوئی بیوی ہوتی تو شاید ہم ایسا نہیں کرتے. ہم فوراً
یہ کہتے کہ آپ کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی سنسان جگہ پر، آپ کیوں گئے تھے، ضرور کوئی جن رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں ہم جیسے کمزور ایمان والے تو شاید اسی طرح سے سوچتے، اور بجائے اس کے کہ ہم ہمارے اس بہترین اخلاق والے اس بہترین شوہر کو تسلی دینے کے ہم کچھ اور کرتے، ان کو کمفرٹ کرنے کی بجائے ہم ڈسکمفرٹ کرتے شاید. لیکن اس گریٹ عورت سے سیکھیں کہ جو تسلی کیسے دے رہی ہے. ہم کو صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے، کہتی ہیں کہ ارے آپ کو کیوں اتنی جان کا ڈر لگا ہوا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ شاید مجھ کو کچھ ہو جائے گا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگا ہوا ہے، تو کیا جواب دیتی ہیں حضرت خدیجہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ کیوں ڈرتے ہیں، آپ تو سبھی کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں. اس طرح کے تسلی بخش جملوں کے ذریعے سے اپنے شوہر کے ڈر کو وہ کچھ حد تک دور کرتی ہیں. اور پھر اور تسلی دینے کے لیے وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. یہ اس وقت تو نابینا ہو چکے تھے اور یہ بہت پڑھے لکھے تھے، عیسائی مذہب انہوں نے اپنا لیا تھا، یہ ہمیشہ بائبل کو پڑھتے رہتے تھے. تو ان کے پاس لے جاتی ہیں کہ آپ تو انجیل کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ اپنی کزن خدیجہ رضی اللہ کی سب باتیں جب سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ سے کہ یہ تو جب جبرائیل امین کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ اس طرح سے آئے تھے اور اس طرح سے کہا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جبرائیل ہیں اور بتا دیتے ہیں ان دونوں کو، اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو اللہ کا پیغام لے کے اپنے اللہ کے انبیاء اکرام کے پاس آتا تھا، اور اب جو ہے وہ آپ کی قوم آپ پر ظلم کرے گی اور یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ورقہ بن نوفل سے کہ کیا ایسا ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں. اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ فرسٹ ریویلیشن آ چکا ہے، پہلی وحی آ چکی ہے. اب اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں یہ ایمان لے آتی ہیں. تو اس طرح سے یہ پہلی انسان ہوتی ہیں کہ جو ایمان لائیں. پہلی عورت تو تھی ہی، پہلی انسان ہوتی ہیں جو ایمان لائیں. خدیجہ رضی اللہ ایک آئیڈیل وائف تھیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ غار حرا میں جاتے تھے، آپ رضی اللہ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر کے جاتی. پھر یہ جبرائیل امین والا واقعہ جو پہلی وحی والا ہوا، تب کس طرح سے اپنے شوہر کو کمفرٹ کیا. پھر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور اس وقت کچھ 2 وقت کی نمازیں جو تھیں، تو حضرت خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی تھیں، پھر صدقہ خیرات کرتی، پھر دعوت و تبلیغ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے وہ بہت پسند تھے. حضرت زید بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہنا پسند کرتے تھے. جیسے ہی انہوں نے یہ چیز دیکھا تو وہ غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. یہ تھی آئیڈیل وائف حضرت خدیجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں علی، ان کو بہت عزیز رکھا، ان کو اپنے پاس رکھا. تو اس طرح سے حضرت زید جو کہ غلام تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے، یہ دونوں بھی بچپن ہی سے سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پلے بڑھے، حضرت خدیجہ کے ساتھ ہیں. 25 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، ہم نے دیکھا تھا ابھی حضرت خدیجہ کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. یعنی 38 سالہ 38 ایئرز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ زندگی رہی.
جس میں سے 25 سال خدیجہ رضی اللہ کے ساتھ گزارے. یعنی 38 سال کی شادی شدہ زندگی میں 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ کے ساتھ. تو ان 25 سالوں میں کوئی دوسرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے ہیں. 50 سال کے ہو چکے ہیں تب بھی. جب تک کہ خدیجہ رضی اللہ حیات تھیں تب تک کوئی نکاح نہیں کیا. وفات کے بعد بھی دوسرا نکاح سودا رضی اللہ سے ہوا، اور 4 سال تک سودا رضی اللہ جو ہیں وہ اکیلی بیوی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب 38 میں سے 25 آپ نکال لیں تو کتنے رہ جاتے ہیں؟ 13 سال. ان 13 میں سے 4 سال حضرت سودا کے ساتھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب بچے ہوئے پھر 9 سال جو ہیں اس میں باقی نکاح مصلحت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے تھے. تو یعنی ہم نے یہ جانا کہ 25 سال کے عرصے میں خدیجہ رضی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز این آئیڈیل وائف ہر وہ چیز دی جو ایک بیوی کو دینے کی ضرورت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ وہ عمر میں بڑی تھی، کوئی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. ٹھیک، بڑھیں گے آگے ہم. اب جب کہ نبوت مل چکی ہے تو دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوتا ہے اور لوگ تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں بھی رچی گئیں. پھر 7 سال کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ جب سوشل بائیکاٹ شروع ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان قبیلوں کا بھی جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی نہیں کرتے تھے. 7 نبوی کی بات ہے کہ شاب ابی طالب، یعنی ابی طالب کی گھاٹی کے نام سے یہ ایریا مشہور تھا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان سب لوگوں کو لے کر کے جاتے ہیں جو اسلام قبول کیے ہیں، اور وہ 2 قبیلے جنہوں نے ابھی نہیں کیا ہے، اور یہاں ان کو گویا کہ نظر بند کیا گیا. 3 سال ایسی حالت میں ان لوگوں نے گزارے کہ جب اس طرح کا اسٹرکٹ سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ میں کیا گیا کہ یہاں نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں آ سکتی تھی، نہ ان کے ساتھ میں ان کی بیٹیوں سے کوئی رشتہ کرتا تھا، نہ کوئی اپنی بیٹیاں ان کو شادی کر کے جو ہے وہ یہاں آتی تھیں. یہ بہت ہی مشکل اوقات تھے جو یہ 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنے لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ گزارے تھے. تو یہ جو ہے وہ 10 نبوی تک اسی گھاٹی میں یہ لوگ قید رہے. کچھ دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے ایسے حالات میں بھی سیکریٹلی اپنے بھتیجے کو بھیج کر اپنی پراپرٹی سے سامان وغیرہ یا کھانے کی چیزیں وغیرہ جو ان کا بچا ہوا تھا وہ منگوایا تھا. تو یعنی ویسی حالت میں بھی حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اسلام کے لیے کام کرتی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جو ہے وہ بہترین مددگار بن کر کے رہیں. حضرت خدیجہ کی عظیم قربانیاں ہیں جن کو ہم کبھی بھلا ہی نہیں سکتے. انہوں نے ایمان تو لایا سب سے پہلے لیکن بڑی قربانیاں دیں، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. وہ مثالی صابرہ تھیں کہ آپ دیکھیں کہ اسلام انہوں نے خود تو قبول کیا، پھر ان کی بیٹیوں نے بھی قبول کیا، اور ان کی 2 بیٹیوں کی طلاق اسلام لانے کی وجہ سے، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے ہوئی تھی. 2 بیٹیوں کی ایک ساتھ طلاق. ان دونوں بیٹیوں کا بتایا جاتا ہے کہ نکاح ہوا تھا لیکن بدائی ابھی نہیں ہوئی تھی. ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے نکاح ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے طلاق کو قبول کر لیا اپنی دونوں بیٹیوں کی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. ہم جیسے کمزور ایمان والے ہوتے تو شاید ایسا نہیں کر پاتے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کیسی صابرہ عورت رہی ہوگی
کہ 2 بیٹیوں کی طلاق ہو رہی ہے، کیسی ماں ہوگی یہ، کیسے برداشت کیا ہوگا. آج اگر ایک بیٹی کا ہماری طلاق ہو جائے، وہ آ کے گھر بیٹھ جائے، تو کیا گزرتا ہے ہم پر. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی والد تھے، ان کے ساتھ میں بھی بڑی مشکل یہ سچویشن رہی ہوگی، لیکن یہ چونکہ ماں تھی اور 2 بیٹیاں ایک ساتھ طلاق ہو رہی ہیں. سمجھیں آپ اس درد کو، سمجھیں ان کے صبر کے لیول کو، کس طرح کا ان کا پیشنس کا لیول رہا ہوگا. لیکن اسی پیشنس کے بدلے میں حضرت عثمان جو ہم دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں، ان کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد ان کی یہ بیٹی انتقال کر جاتی ہے، اور وہ جو دوسری بیٹی جو طلاق کے بعد گھر بیٹھی تھی، اس سے نکاح کر لیتے ہیں. اس طرح سے یہ جو 2 بیٹیاں جو طلاق ہو کر کے گھر بیٹھی تھیں، ان کے نکاح ہو جاتے ہیں. حضرت خدیجہ کی قربانیاں بہت ساری تھیں، وہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا مورل سپورٹ تھی. اسلام کی تبلیغ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، تو لوگ بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، تکلیفیں پہنچاتے، پتھر تک مارے گئے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر وقت خدیجہ رضی اللہ مورلی ان کو سپورٹ کرتی، ان کے ساتھ ہوتی. آج اسی بات پر ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو ایک رسم کے خلاف بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم آج کھڑے رہ کر کے یہ نہیں بول سکتے کہ یہ فلاں رسم ہے اور یہ میں نہیں کروں گی، چاہے خوشی کے وقت کی ہو، چاہے غمی کے وقت کی ہو، یہ میں نہیں کروں گی کیونکہ یہ اسلام میں نہیں ہے. آج ہم میں اتنی چھوٹی سی ہمت بھی باقی نہیں ہے. وہ دور تھا کہ پوری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، سارے مکہ والے خلاف تھے، گالیاں دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، قتل کی سازشیں رچ رہے ہیں. لیکن یہ ان کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مضبوطی سے سپورٹ کرتی رہیں، اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو تبلیغ کے میدان میں اگر کوئی شوہر آگے ہے تو سب سے بڑی کمر توڑنے والی اس کی اپنی بیوی ہوتی. ایسے ہی ماحول میں بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، بہترین انداز میں تربیت ہو رہی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض گھروں میں شوہر تو تبلیغ بھی کر رہے ہیں، دین کی سمجھ بھی ہے، لیکن بیوی کو سمجھ نہیں ہے. کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیملی میں بیوی کو سمجھ ہے، وہ تبلیغ بھی کرنا چاہ رہی ہے، لیکن شوہر سپورٹیو نہیں ہے. تو کہیں میاں بیوی تبلیغ کے میدان میں ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، یا قرآن کے درس ہو رہے ہیں، یا وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو ہدایت نہیں ہے. لیکن یہ ایک آئیڈیل فیملی، بیوی سب سے پہلے اسلام قبول کر رہی ہیں، بچیاں قبول کر رہی ہیں، بچیاں اسلام کے لیے طلاق لے کر کے بیٹھ رہی ہیں. امیجن کریں آپ وہ سچویشن کیسی رہی ہوگی. کوئی سپورٹ کرنے والا آس پاس بالکل بھی نہیں، اور وہاں یہ وائف مورل بوسٹر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ نہ صرف اکانومیکلی سپورٹ کر رہی ہیں، بلکہ وہ ایموشنلی بھی سپورٹ کر رہی ہیں، وہ مورلی بھی سپورٹ کر رہی ہیں، وہ فائنینشیلی بھی سپورٹ کر رہی ہیں. اپنی پوری کے پوری تجارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اپنا پورا بزنس اپنے ہسبینڈ کو دے دیا. یہ تھی وہ مثالی مالدار عورت. Yes, she was a wealthy woman, but an ideal wealthy woman. She funded for Islam's propagation. انہوں نے اپنا جو پیسہ تھا اس کو اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی ہر ضرورت کے لیے وقف کر دیا گیا. آج اگر ہمارے پاس تھوڑا بھی پیسہ آتا ہے
تو وہ اسلام کے پروپوگیشن میں یا نہیں خرچ ہوتا یا بہت کم خرچ ہوتا ہے. ہم شو آف زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمارے پہناوے میں، ہماری چال ڈھال میں، ہمارے گھروں کے ڈیکوریشنز میں، ہماری شادیوں میں ہمارا پیسہ جھلکتا ہے، ہمارے بچوں کے برتھ ڈے میں وہ پیسہ جھلکتا ہے، ہماری میرج اینیورسریز میں وہ پیسہ جھلکتا ہے، جو کہ کچھ بھی اسلامک نہیں ہے. یہ ساری غیر اسلامی چیزیں جہاں ہم اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہیں. پیسے جیسی ایک عظیم نعمت کہ لوگ کتنے ایسے ہیں جو اس کے لیے ترس رہے ہیں، اس روپیے پیسے کو ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے بالکل بھی خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے. وہیں یہ مثالی مالدار عورت، اس کی سیرت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اپنے پیسے کا صحیح استعمال آخرت کے حساب سے کیسے کیا جائے. سبحان اللہ. یہ گریٹ لیڈی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 64 سال 6 مہینے کی عمر میں شعب ابی طالب کے بعد، چونکہ وہ اس 3 سال کے ڈیوریشن میں بہت کمزور ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت فاقے کی نوبت تھی. اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ اس گھاٹی میں کھانے کو جب کچھ بھی نہیں تھا تو درختوں کے پتوں کو کھا کر دن گزارے گئے. آپ سوچیں کیسی مشکل رہی ہوگی ان لوگوں کے لیے. ایسے مشکل حالات میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور پھر کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئی. یہ 10 نبوی کی بات تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے. ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت ان کے انتقال کے بعد بھی ہم کو دکھائی دیتی ہے. حضرت عائشہ سے کچھ روایات ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کا کثرت سے ذکر کرتے، ان کے لیے استغفار کرتے، بعض دفعہ بکری ذبح کرتے اور گوشت حضرت خدیجہ کی بیویوں، حضرت خدیجہ جو تھی ان کی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے. یعنی بیوی کے انتقال کے بعد بھی بیوی کو بھی یاد کر رہے ہیں اور بیوی کی سہیلیوں کو بھی یاد کر رہے ہیں. بعض دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی کہ آپ کو تو اتنی بیویاں عطا کی گئیں اور آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت خدیجہ میں بہت ساری خوبیاں تھیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی اور عورت سے اتنی غیرت نہیں آتی جتنی حضرت خدیجہ سے آتی، اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک نارمل سی بات ہے، فطری سی چیز ہے کہ یہ جیلسی سوکن ہے ان کی، اور یہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ کافی ینگ ہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ جو بوڑھی تھیں، 65 ایئرز میں انتقال ہوئی ہیں تقریباً، ان کو یاد کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں حالانکہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ انتقال کر چکی تھیں، اس کے باوجود وہ حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے. حضرت خدیجہ سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر کوئی متبادل خاتون عطا نہیں فرمائی. خدیجہ نے تب میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور انہوں نے اپنی دولت خرچ کر کے میرے حق میں ایثار کیا. انہوں نے اسلام قبول کیا جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا. انہوں نے میری مدد کی، مجھے تسلی دی جبکہ کسی نے میری مدد نہیں کی تھی. اللہ نے مجھے اولاد بھی اسی بیوی سے عطا کی.
تو اس طرح سے کتنے اچھے انداز اور کتنے پیارے جملوں کے ساتھ اپنی اس بیوی کو یاد کر رہے ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عورتوں میں بہترین عورتیں 4 ہیں، اور بتایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. اور ان 4 کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی، اسی طرح سے مریم بنت عمران اور آسیہ رضی اللہ، جو کہ حضرت آسیہ کا ذکر کیا جو کہ فرعون کی بیوی تھیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4 عورتیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بہترین عورتیں ہیں اور یہ جنت کی سردار ہوں گی. جبکہ حضرت خدیجہ کے بارے میں ایک اور روایت ہم کو ملتی ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ ہماری امت کی بہترین عورت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. جو دوسری روایت ہم کو ملتی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کی عورتوں سے بہتر مریم جو ان کے زمانے کی بہترین عورت تھیں، اور خدیجہ رضی اللہ جو ہماری امت کی بہترین عورت ہیں. ایک اور بہترین حدیث دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہم کہ ایک مرتبہ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور جبرائیل امین ان کی طرف آئے ہوئے ہیں. وہ جبرائیل امین جو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اس دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت خدیجہ تمہاری طرف آ رہی ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے آ رہی ہیں. وہ جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے. یعنی وہ جبرائیل امین جو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آتے تھے، آج اللہ کے پاس سے سلام لے کر کے آئے ہیں خدیجہ رضی اللہ کے لیے. کتنی بڑی بات، کتنا بڑا شرف. کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آپ کے پاس آ جائیں تو کہیے اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور کہیے جبرائیل سلام پیش کرتے ہیں اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے. یہ بشارت حضرت خدیجہ کو ان کی حیات میں دے دی گئی تھی کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل ہوگا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑی دیر پہلے بھی حضرت خدیجہ کے انٹیلیجنس اور وزڈم کی بات کر رہے تھے. حضرت خدیجہ جب آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کا یہ میسج ان کو کنوے کرتے ہیں تو ان کا جواب آپ سنیں. اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ کی فلاں سہیلی آپ کو ملی تھی اور وہ آپ کو سلام پیش کر رہی تھی یا آپ کو سلام بھیجا ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جو عموماً ہم جواب دیتے ہیں وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور وہ جنہوں نے بھیجا ہے ان پر بھی سلامتی ہو. لیکن یہاں حضرت خدیجہ کا جواب آپ سنیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارا جواب ہوگا نا کہ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السلام. اب آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے تو یہ بولتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود سلامتی ہے. ٹھیک، آپ حضرت جبرائیل کو سلام پیش کریں میری طرف سے. تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب. اور دوسری بات کہ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ ان کو جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی گئی. چلیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس حضرت خدیجہ کے بارے میں جانتے ہوئے آج کے اس لیکچر کو ختم کریں گے. خدیجہ was the first person and the first woman to accept Islam as a way of life. اسلام یہ دین ہے اور دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی جینے کا طریقہ. تو یہ سب سے پہلی خاتون اور سب سے پہلی انسان تھی جنہوں نے اسلام
ایز اے وے آف لائف ایکسیپٹ کیا تھا. وہ پوری کے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک گریٹ رول ماڈل رہیں. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کیسے ایک پرفیکٹ وائف کا رول پلے کیا جا سکتا ہے, ایک پرفیکٹ وومن کا رول پلے کیا جا سکتا ہے, ایک مثالی ماں کیسی ہوتی ہے انہوں نے ہم کو سکھایا, اور ایک مومنہ, ایک بلیور کیسی ہوتی ہے, وہ کیسی قربانیاں دیتی ہیں اسلام کے لیے. اس طرح سے وہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آئیڈیل وومن تھیں, ایک مثالی خاتون تھیں. انہوں نے مسلم سوسائٹی اور مسلم کمیونٹی کے لیے بہت ساری کنٹریبیوشنز کیں. وہ ایک مالدار عورت تھیں. یہ مال, یہ بزنس انہوں نے جو ہے وہ اپنے فادر سے, اپنے والد سے لیا تھا, اور اس بزنس کو انہوں نے اپنی وزڈم اور انٹیلیجنس کے ذریعے آگے بڑھایا. وہ ایک ایماندار, ایک ٹرسٹ ورڈی مین جو ہے اس کو اپنے ہسبینڈ کے طور پر سلیکٹ کرتی ہیں. اخلاق و کردار کو انہوں نے معیار بنایا اپنا لائف پارٹنر چننے کے لیے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں ڈے 1 سے, جب ان کو نبوت ملی تھی, اپنی آخری سانس تک کھڑی رہی, تقریباً 10 سال تک. انہوں نے کسی سوال کو پوچھے بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا, خود بھی اسلام قبول کیا, اور جتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوئی اس کو, اس کے سورسز کو بنا سوال کیے قبول کیا. انہوں نے بہترین اولادیں اپنی بہترین تربیت کے ذریعے بڑھی کی. تو ہمیں بھی ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. If you want to find inspiration and guidance for dealing with the challenges, yes, you can learn a lot from Khadija bint Khuwailid radiyallahu ta'ala anha. No doubt she is one woman army. آپ اتنی ساری خوبیوں کو ان کے دیکھنے کے بعد بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 1 وومن آرمی ہیں. وہ جہاں اپنے شوہر کے لیے ایموشنل, اکنومیکل, مورل سپورٹر تھیں, وہیں اسلام کے لیے بھی وہ ایک بہترین سپورٹر تھیں. وہ ایک آئیڈیل بیٹی تھیں, ایک آئیڈیل بیوی تھیں, ایک آئیڈیل ماں تھیں, ایک آئیڈیل مومنہ تھیں, اور ہمیں ان سے سیکھ کر اس مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یہ جلیل القدر صحابیہ ماہ رمضان میں 65 سال کی عمر میں مکہ میں انتقال کر گئیں, اور یہ اسی سال انتقال کر گئی تھی جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا. اور چونکہ یہ دونوں ہی بڑے بہترین سپورٹر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہو گئے, اور اس سال کو عام الحزن کہا جانے لگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. یہ ہجرت سے کچھ سال پہلے ہی انتقال ہوئی تھیں, اور اس کے بعد تقریباً ان کے انتقال کے 3 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جلیل القدر صحابیہ سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہ